اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ یہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات ہیں اور یہاں سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اور یہ بھی بحثیت مجموعی مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ البتہ ایک دو آیتوں کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور اس کا مضمون تقریباً وہی ہے، بنیادی مضمون جو سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس مکی صورتوں کا کہ توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین کو ثابت کرنا، اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات سے لوگوں کو عبرت دلانا۔ جن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ کے واقعات کچھ اختصار کے ساتھ پیچھے سورہ اعراف میں بھی گزرے ہیں اور سورہ یونس میں بھی گزرے ہیں، لیکن وہاں اختصار تھا، اور سورہ ہود میں یہ سارے واقعات بڑی تفصیل سے اور بڑے فصیح و بلیغ اور نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمائے گئے۔ اس لیے یہ سورت انبیاء کرام کے واقعات میں زیادہ مفصل اور زیادہ مؤثر انداز سے انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس میں بھی گزرا تھا، سورہ اعراف میں بھی گزرا تھا، مگر مختصر تھا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل سورت ہے سورہ نوح 29ویں پارے میں، لیکن جتنی تفصیل سے اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اتنی تفصیل سے کسی اور صورت میں نہیں ہوا، اور اس کے کچھ فضائل بھی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ سورہ کہف پڑھنے کی روایت تو بہت ہی مشہور ہے اور معمول بھی رہا ہے علماء کا، بزرگوں کا، ہر جمعہ میں سورہ کہف پوری پڑھتے ہیں، لیکن ابو داؤد کی ایک روایت میں مرسلاً یہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ اور ایک روایت اور ہے جس میں یہ مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ آپ کے بالوں میں کچھ بال سفید آنے لگے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا جلدی آ رہا ہے، یعنی بال جلدی سفید ہو رہے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا قد شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔
اور بعض روایات میں سے کچھ اور صورتوں کا بھی ذکر ہے، سورہ ہود کے علاوہ سورہ مرسلات کا، سورہ قارعہ کا، اور بعض روایات میں سورہ ہود ہی کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس صورت نے مجھے برا کر دیا۔ اب برا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی آپ کے اوپر گویا اس صورت کی وجہ سے اتنا زیادہ فکر آپ کو لاحق ہوئی اور اتنے زیادہ آپ کو پریشانی ہوئی کہ جس کی وجہ سے جلدی بال سفید ہونے لگے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو ان کو کس طریقے سے ہلاک اور تباہ و برباد کیا گیا۔ تو ان واقعات کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق رہی کہ کہیں میری امت کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو فکر زیادہ تھی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ مسلسل کسی غم میں ہے۔ تو غم تھا اپنی امت کا کہ یہ امت کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور گمراہ ہو کر اس کا حشر وہ نہ ہو جو پچھلی امتوں کا ہوا۔ تو ایک تو وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ ایک روایت میں ہے کسی بزرگ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، تو سورہ ہود کی کون سی بات ایسی ہے جس سے آپ کو زیادہ بوجھ ہوا یا جس سے زیادہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی؟ وہ کون سی بات ہے سورہ ہود کی؟ تو اس پر جواب میں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاستقم کما امرت۔ سورہ ہود میں آخر سورت کے قریب یہ آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اسی طرح استقامت دکھاؤ جیسے کہ تم کو حکم دیا گیا ہے، یعنی اسی طرح جم کر رہو جس جماؤ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو خواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مجھے حکم دیا گیا تھا کہ استقامت سے کام لوں ہر حال میں، اس نے مجھے زیادہ مجھ پر بوجھ ہے کہ میں واقعتاً اس میں جو حکم دیا گیا ہے استقامت کا، میں واقعتاً اس کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن یہ خواب کی بات ہے، ایک بزرگ سے منقول ہے، لیکن اس پر کوئی بہت بڑا اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کی وجہ سے کافی تشویش لاحق رہی، اور وہ تشویش تھی اپنی امت کی کہ وہ گمراہ نہ ہو، اور اس بات کی بھی کہ میں اپنے ان فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دوں جن فرائض کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ تو یہ ہے سورہ ہود، اور اس کی میں نے ابتدائی آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری دلانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو،
پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ سورت شروع ہو رہی ہے سب سے پہلے الف لام را سے، اور پیچھے بھی یہ بات گزری ہے کہ یہ حروف ہیں جو مختلف سورتوں کی ابتدا میں نازل ہوئے ہیں، جیسے الف لام میم یا یہ الف لام را، الف لام میم را وغیرہ۔ ان کی صحیح مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا ہوگا، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کی سمجھ ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے ایک خصائص میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کی صورتوں کے آغاز میں کچھ حروف ایسے ہیں جو کسی کی سمجھ میں اس کے پورے معنی نہیں آتے، تو یہ ایک طرح سے متشابہات میں سے ہے، یعنی ان چیزوں میں سے ہے جن کی صحیح حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی اللہ تعالی اپنے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے پاس بلائیں تو وہاں میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی بہت سے حقائق کا علم عطا فرمائیں گے، اس میں امید ہے کہ ان حروف مقطعات کا علم بھی شامل ہوگا۔ اور ایسی آیات کے بارے میں جو فوراً سمجھ میں نہیں آتی، سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے کچھ آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو متشابہات ہیں اور ان کی صحیح مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لہذا جو پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے جو بھی معنی ہے ہم اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تشریح کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو یہی طریقہ سلف صالحین کا ہے متشابہات کے بارے میں کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور کسی اور کو اس کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے، اور ان کی معنی کے اوپر کوئی ایمان کی بات موقوف بھی نہیں۔ یعنی متشابہات ہمیشہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر ایمان لانے کا یا جن کو سمجھنے کا انسان مکلف نہیں۔ یعنی آخرت میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ الف لام را کے معنی کیا تھے، الف لام میم کے معنی کیا تھے، اور نہ ان حروف کے ذریعے کوئی ایسا حکم دیا گیا ہے کہ جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ شریعت جو ہے وہ نام یا عقیدوں کی درستی کا ہے یا اعمال کی درستی کا ہے، تو عقیدوں کی درستی اور اعمال کی درستی کے لیے قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ کوئی بات ایسی نہیں رہی کہ جس پر ایمان لانا، جس پر عمل کرنا ضروری ہو اور ہمیں نہ بتائی گئی ہو قرآن و سنت میں۔ تو یہ حروف بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے اوپر ان کا جاننا کسی شرعی حکم کے لیے موقوف علیہ نہیں ہے، نہ ہم سے قبر میں یا حشر میں پوچھا جائے گا کہ ان حروف کے کیا معنی تھے، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ ہی پر چھوڑنا چاہیے۔ آگے یہاں سے سورت شروع ہوئی ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، ھذا یہاں پر معذوف ہے کہ یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ احکمت احکمہ احکامن سے نکلا ہے،
اور اس کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوط بنانا، یعنی ایسا بنانا کہ جیسا اس کے بہترین حال کا تقاضا ہے اس طرح اس کو بنانا، اس کو احکام کہتے ہیں۔ کہ یہ اس کی آیتیں محکم ہیں، یعنی مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مضبوط بنایا ہے، اور اس میں ایک حکمت کا پہلو بھی داخل ہے۔ اس کے مادہ اشتقاق میں حکمت بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مضبوط بنایا ہے اور حکمت پر مشتمل بنایا ہے۔ اور اس کی خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھیں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر زبور، یہ ساری کتابیں ایسی تھیں کہ اپنے وقت کے ساتھ خاص تھیں، اور جس قوم کی طرف بھیجی گئی تھی وہی اس کے مخاطب تھے، اور ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں لیا تھا کہ بھئی یہ کتابیں ہم آخر تک باقی رکھیں گے یوں کی توں۔ چنانچہ وہ باقی نہیں رہی، اور آج جس کو تورات کہا جاتا ہے یا انجیل کہا جاتا ہے یا زبور کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی تورات اور انجیل اور زبور ہے، بخلاف قرآن کریم کے کہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں مضبوط بنائی گئی ہیں، حکمت کے ساتھ مضبوط بنائی گئی ہیں، یعنی یہ آیتیں اب آئندہ قیامت تک انسان کی رہنمائی کریں گی، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی اور کبھی بھی یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ ایک تو بات یہ صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کو مستحکم بنایا گیا، مضبوط بنایا گیا اس کی آیتوں کو۔ ثم فصلت، پھر دوسرا وصف اس کا یہ ہے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جو بیان ہے وہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تفصیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کے جتنے پہلو ہوتے ہیں ان سب پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کوئی بات کی جائے۔ جب بھی کوئی آدمی کسی موضوع پر بات کرتا ہے تو اس موضوع کے کچھ پہلو ہوتے ہیں، اور ان الگ الگ پہلوؤں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو عام طور سے کتابوں کے اندر فصل کا لفظ لکھا ہوتا ہے، یہ معنی یہ کہ پچھلے پہلو سے یہ ایک مختلف پہلو ہے جو یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ تو آیات کے اندر تفصیل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی باتیں فرمائی گئی ہیں وہ اس کے مختلف پہلوؤں کو جمع کر کے بیان فرمائی، جامعیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، یعنی اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، یہ اور معاملات زندگی کے جو خرید و فروخت وغیرہ سے متعلق ہیں وہ بھی ہیں، خاندانی امور، نکاح و طلاق کے مسائل وہ بھی ہیں۔ تو ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں۔ تو ایک طرف یہ محکم ہے، مضبوط ہے، حکمت والی ہے، اور دوسری طرف مفصل ہے، یعنی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق اس میں ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں۔ اور فرمایا کہ من لدن حکیم خبیر، یہ آیتیں آئی ہیں اس ذات کی طرف سے جو بڑی حکمت والی ہے اور بہت باخبر ہے۔ آیتوں کی دو صفتیں بیان کی تھی نا، کہ ایک تو یہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، حکمت والی، حکمت کے ساتھ مستحکم ہے۔ یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ حکیم کی طرف سے۔ اور تفصیل ہے، یعنی ہر چیز کا بیان ہے، تو یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ خبیر کی طرف سے، جو پوری طرح باخبر ہے۔ تفصیل وہی کر سکتا ہے جو کسی چیز کے تمام پہلوؤں سے باخبر ہو، تو وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی صفات بیان فرماتے ہیں، صفات تو بے شمار ہیں اللہ تعالیٰ کی، اسماء حسنہ بہت سارے ہیں، لیکن ہر جگہ وہ صفت بیان فرماتا ہے کہ جو
اس جگہ کے مناسب ہوتی ہے. تو یہاں پر من لدن اللہ بھی کہہ سکتے تھے, من لدن غفور رحیم بھی کہہ سکتے تھے, لیکن من لدن حکیم خبیر یہ حکمت والے کی طرف سے اور باخبر کی طرف سے ہے. یہ بلاغت قرآن کریم کی کہ ہر جگہ وہ اس لفظ کے مناسب صفات اپنے ذکر کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی تھا, بالکل دیہاتی, پڑھتا یعنی جانتا وانتا کچھ نہیں تھا, عربی جانتا تھا بس. عرب کے دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ اپنی لغت کے اعتبار سے عربی کے بڑے ماہر ہوتے تھے, بڑے فصیح و بلیغ ہوتے تھے دیہاتی لوگ. تو ایک شخص نے اس کو ایسے ہی کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں فصاحت بلاغت کتنی بڑی ہے. تو اچھا اس نے کہا اچھا سناؤ کچھ. تو اس نے آیت پڑھی الزانی والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ من اللہ واللہ غفور رحیم. اس نے غلط ہے, یہ قرآن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن پہلے کہہ رہا ہے کہ جو شخص زنا کرے, مرد ہو یا عورت ہو, اس کو 100 کوڑے لگاؤ اور اس کے اوپر کوئی ترس نہ کھانا, کوئی رحم نہ کرنا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد اللہ غفور الرحیم کیسے آ گیا؟ اس کے بعد اللہ غفور الرحیم نہیں آ سکتا. تو اس لیے تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, قرآن ہے ہی نہیں, قرآن یہ کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس نے پھر صحیح کر کے پڑھا, اس نے کہا واللہ عزیز حکیم. سمجھے آپ؟ تو ہر جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی ہیں تو وہ پچھلی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے مناسبت رکھنے والی بات بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت. تو یہاں فرمایا کہ حکیم اور خبیر کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. حکیم ہے لہذا اس کی ہر بات حکمت والی ہے, احکمت آیاتہ, اور خبیر ہے لہذا فصلت, وہ تفصیل کے ساتھ تمام پہلوؤں کو بیان فرماتا ہے. اب اس ساری کتاب کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دیا, اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ یہ تم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. بنیادی پیغام سارے اسلام کا اور سارے قرآن کا بنیادی پیغام اسی میں پوشیدہ ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اور جیسا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ, بلکہ عبادت کا لفظ بڑا عام ہے. اس کا معنی ہے بندگی, یعنی اس بات کا اعتراف کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب بندہ ہو تو پھر وہ اللہ کے ہر حکم کا تابع اور فرما بردار ہونا ضروری ہے. بندہ اصل میں کہہ دیتے غلام کو پہلے, آج کل غلام تو ہے نہیں, لہذا غلام کی صحیح صورت بھی لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی. جو غلام ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو اس کا جو آقا ہوتا تھا وہ اس کا مالک ہوتا تھا, اسے جو چاہے حکم دے دے وہ کرنے پر مجبور تھا. اگر اس سے جھاڑو پھیرو تو جھاڑو لگاتا, اگر اس سے کہے بھائی کھانا پکاؤ وہ کھانا پکائے گا, اگر اس سے کہے تم فلاں صوبے کے حکمران ہو وہاں جا کے حکمرانی کرو تو وہ کرے گا. مطلب ہے کہ ہر قسم کے حکم کا پابند ہوتا تھا غلام, لیکن ہوتا تھا پھر بھی انسان, اور اس کا آقا اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اس کو خرید لیا تھا کہیں سے اس نے, لیکن اس کا پیدا کرنے والا نہیں تھا. پھر بھی اس پر مجبور ہوتا تھا کہ جو آقا کہے گا وہی کرے گا. لیکن اللہ کی بندگی, اللہ تبارک و تعالی خالق ہے, مالک ہے, ہماری ساری زندگی کا پیدا کرنے والا وہ ہے, لہذا اس کی بندگی یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے. تو اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی تم سے کہے کہ فلاں کام کرو
تو وہ نہیں کرنا، کیونکہ بندگی اسی کی کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں کرنی. اسی لیے فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حکمرانی کیوں نہ ہو. کسی گناہ کے کام میں اگر گناہ کام پر مجبور کرے تو اطاعت نہیں ہے اس کی. اللہ تو سارے دین کا خلاصہ ہی ہو گیا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت میں طاعت بھی شامل ہے. پھر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے خطاب ہے کہ جب تم یہ کتاب لوگوں کو سناؤ تو پہلے سے ان کو بتا دو کہ میری بھیجنے کی کیا حقیقت ہے اور میں کیا ہوں، تمہارے پاس کس حیثیت سے آیا ہوں. فرمایا اننی لکم من نذیر و بشیر. پیغمبر سے فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے یعنی اللہ سے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی ہوں. دو صفتیں بیان فرمائی رسول کی، ہر رسول کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر، ایک نذیر ایک بشیر. نذیر کے لفظی معنی ہوتے ہیں ڈرانے والا، لیکن عربی زبان کی وسعت ایسی ہے کہ ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور لفظ ملتا نہیں ڈرانے کے سوا، آگاہ کرنے کے سوا، متنبہ کرنے کے سوا کوئی اور لفظ ملنا مشکل ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں نذیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو شفقت کی بنا پر کسی انجام سے ڈرائے. ایک تو ہوتا ہے نا کسی سے کوئی سانپ بچھو ہے وہ ڈرا رہا ہے، کوئی درندہ ہے وہ آ کے ڈرا رہا ہے، تو وہ یہ ڈرا رہا ہے کہ میں تجھے تکلیف پہنچا دوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا. اور ایک وہ ہے جو شفقت کے ساتھ کسی کو ڈراتا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا یہ آگے اس کے پاس مت جانا، بیٹا یہ چاقو ہے اس کو غلط استعمال نہ کر لینا. تو یہ جو شفقت کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا ہے اس کو نذیر کہتے ہیں. اور ویسے اب ڈرانے والا کا ایک مفہوم دہشت گرد بھی ہے. دہشت گرد کے کیا معنی؟ لوگوں میں دہشت پھیلانے والا، سمجھے، وہ دہشت گرد ہو جاتا ہے، سمجھے. لیکن نذیر کہا جائے گا کس کو؟ جو شفقت کے ساتھ ڈرائے. تو رسول اور پیغمبر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نذیر تھے کہ شفقت کی بنیاد پر لوگوں کو ڈراتے تھے کہ اگر تم یہ غلط کام کرو گے اور صحیح عقیدہ نہیں رکھو گے تو تمہیں بہت خطرناک انجام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا پہلی بار کہ آپ فصدع بما تؤمر، آپ کو جو دین کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے کھل کر بیان کیجئے، یعنی دعوت آپ پر فرض کی گئی، تو آپ کوئی سبھا پر چڑھ اور کوئی بھی سبھا پر چڑھ کر اپنے سارے خاندان کو جمع کیا، اپنے خاندان کو سب سے پہلے، اور جمع کر کے آپ نے ان سے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ مجھے کہ اگر میں تمہیں یہ اس وقت یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو تم میری بات کو مانو گے نہیں مانو گے؟ سب نے کہا ضرور مانیں گے، آپ تو صادق اور امین ہم مانتے ہیں آپ کو، شروع سے کبھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی. اگر آپ یہ بتائیں گے کہ پیچھے کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم مان لیں گے اس کو. کہا کہ میں دشمن کا سے تو تمہیں نہیں ڈرا رہا، لیکن ایک بڑا سخت عذاب آنے والا ہے مرنے کے بعد. میں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو بڑا سخت عذاب
آ سکتا ہے تم پر اگر تم نے میری بات نہ مانی، توحید کی بات نہ مانی. تو وہاں بھی لفظ نذیر کا استعمال فرمایا کہ میں شفقت، جیسے اپنے قوم کو ڈرایا جاتا ہے کہ فلاں دشمن حملہ کر دے گا، بچاؤ کا سامان کرو، اس طریقے سے شفقت کے ساتھ آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا. تو فرمایا نذیر ہوں، میں بتا دو لوگوں کو میں نذیر ہوں اور بشیر ہوں. بشیر کے معنی خوشخبری دینے والا، یعنی ایک طرف نذیر ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ڈراتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور اگر تم نے میری بات مان لی تو میں خوشخبری دینے والا ہوں. خوشخبری کیا دینے والا ہوں؟ کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر بڑا اجر و ثواب ملے گا، تمہیں بہت عظیم انعام ملے گا، اس فانی زندگی کے مقابلے میں ابدی زندگی حاصل ہوگی اور عیش و آرام کی زندگی ہوگی. تو ایک تو میں تمہارے لیے نذیر ہوں اور بشیر ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو. یعنی پچھلی جو تمہاری زندگی گزری ہے اس سے معافی مانگو کہ تم نے اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی عبادت شروع کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس کو تم نے اختیار کیے ہوئے تھے، تو اس پر اللہ سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. دو چیزیں بیان فرمائی، ایک استغفار اور ایک توبہ. یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ کی بنیادی دعوت کیا ہے. یہ بتا دیا کہ ایک طرف میں نذیر ہوں، ایک طرف میں بشیر ہوں. اور نذیر اور بشیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اپنے پچھلے ماضی سے استغفار کرو، اللہ تعالی سے معافی مانگو، اور ثم توبوا الیہ، پھر اسی سے رجوع کرو، توبہ کرو. توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، یعنی کسی سے رجوع کر کے اس سے کوئی مدد چاہنا، جس میں معافی بھی داخل ہے. تو دو لفظ استعمال ہوئے، ایک استغفار اور ایک توبہ. کہ میرے نذیر و بشیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں تم کو ایک طرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی پچھلی زندگی پر تو استغفار کرو اور آئندہ زندگی کے لیے توبہ کرو. یعنی استغفار اس بات کا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے. اور توبہ یہ بات ہوتی ہے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا یہ کام. تو دو کام کر لو، پچھلے ماضی پر استغفار اور مستقبل کے لیے توبہ. یہ کام کر لو گے تو میرے نذیر اور بشیر ہونے کا پورا فائدہ تم اٹھا لو گے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو استغفار اور توبہ یہ پہلا قدم ہے انسان کی اصلاح کا. اگر ایک شخص کفر میں مبتلا ہے، اللہ بچائے، اس کا اصلاح کا کیا راستہ ہے کہ پہلے اپنے کفر پر استغفار کرے اور پھر آئندہ کے لیے یہ عزم کرے کہ میں دوبارہ کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا. اگر ایک شخص کوئی بہت گناہ کا ارتکاب کیے ہوئے ہے، زندگی اس نے گناہوں میں گزاری ہے، اس کا بھی کام پہلا کیا ہوگا کہ اپنی پچھلی زندگی کے تمام کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگے. اور آئندہ کا کام کیا ہوگا کہ توبہ، یعنی آئندہ یہ عزم کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھنا کہ یا اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. اور اگر کر لیا تو دوبارہ میں استغفار کروں گا، پھر آپ کی طرف رجوع کروں گا. یہ سارے دین کا حاصل ہے، ساری دعوت کا حاصل ہے، استغفار اور توبہ. تو یہ
خلاصہ بیان فرما دیا کہ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور پھر توبہ کرو، یعنی توبہ آئندہ کے لیے عزم کرو۔ اب دیکھو ذرا یہاں پر کہ ماضی کے لیے تو کہہ دیا استغفار کرو، اور آئندہ کے لیے کہہ دیا کیا کرو؟ توبہ کرو اور اسی طرف رجوع رکھو۔ اب توبہ کے اندر مشکل یہ، اردو کے اندر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک لفظ سے سارے مفہوم شامل نہیں ہوتے، رجوع کرنے کا مفہوم بھی اس میں داخل ہے کہ جب میں عزم کر رہا ہوں اور مزم بھی کر رہا ہوں، اے اللہ آپ سے رجوع کر کے کہ آپ بھی مجھے بچائیے گا اس گناہ سے، سمجھے نا؟ تو یہ دو کام کرو، ماضی پر استغفار، آئندہ کے لیے توبہ۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ جیسے نا جو بے فکر اللہ بچائے غفلت میں رہتے ہیں، تو یا تو ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اتنے سارے گناہ کیے ہیں، کہاں میری کیسے نجات ہوگی، ہے نا؟ یا مستقبل میں پڑے رہتے ہیں آگے میں کیا میرا کیا بنے گا، میں کس طریقے سے زندگی گزاروں گا، میں کس طرح دیندار بنوں گا، جس طرح دین کیا کام پہ عمل کروں گا۔ تو ماضی کی فکر میں پڑھ کر اور مستقبل کی فکر میں پڑھ کر حال کو بھول جاتے ہیں۔ اور بزرگ یہ کہتے ہیں اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ ماضی کی فکر چھوڑو استغفار کر کے، اور مستقبل کی فکر چھوڑو توبہ کر کے، حال کو درست کر لو۔ اس وقت کی تم سے کیا تقاضا ہے وہ تقاضا پورا کر لو، اور اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یا اللہ میں یہ اس سے گزر رہا ہوں، میرے سے اب مطالبہ اس وقت یہ ہے، یا اللہ مجھے مطالبہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ماضی پر استغفار اور مستقبل کے لیے توبہ، یہ بنیادی دعوت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ ذات جس سے گناہ کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم ہے، وہ بھی استغفار کرتے ہیں روز، ہر روز۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی استغفار جو ہے در حقیقت یہ ہر انسان کی شرافت کا تقاضا ہے، شرافت کا تقاضا ہے۔ شرافت کا تقاضا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھو جو ہر وقت انسان کے اوپر بارش کی طرح برس رہے ہیں، یہ آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، زبان کام کر رہی ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، سانس چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر اس پر آدمی ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہے تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ تو جب اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس نعمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی بس اللہ ہی کا ہو رہے، سجدے میں پڑا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، لیکن اسی نے اجازت دے دی ہے دوسرے کاموں کی بھی، تو اس میں ہم لگے رہتے۔ تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصل جس نے سب کچھ نعمتیں بخشی ہیں، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے، ہر وقت اس کے اطاعت عبادت میں لگے رہتے۔ اس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے، لیکن ہم سے نہیں ہو رہا وہ، اس نے ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا، اس کا کرم یہ ہے، اس نے ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا کہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہا کرو۔ تو جو اتنا بڑا محسن ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں آنکھ دی، جس نے ہمیں ناک دی، جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمارا دل بنایا، جس نے ہمارے پھیپھڑے بنائے، جس کی وجہ سے ہماری سانس چل رہا ہے، اتنا بڑا منعم محسن ہے، تو اس کا حق کے شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ معافی مانگ لیا کرو، استغفار، کہ اللہ آپ کی نعمتوں کا حقیقی شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا میں آپ کے بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تو اسے میں کہہ رہا ہوں شرافت کا تقاضا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ شرافت کا تقاضا ہے۔ ایک بہت بڑا محسن ہے، آپ اتنا بڑا محسن ہے، اس نے فرض کرو
کسی آدمی نے، آپ بالکل یعنی قلاش تھے، اس نے تمہارے لیے گھر بنایا بہت عالیشان، اس گھر میں تمہیں بسایا، اس کی ساری چیزیں اس میں لا کر رکھ دی، اور اس کو تمہیں پیسے بھی دے دیے کہ تم ماہانہ خرچ کے تمہیں پیسے دیتا ہے، ہر وقت بھیج دیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب اس کا تو ہر وقت شکر نکلے گا نا دل سے کہ بھئی کیسا اس نے میرے لیے انتظام کیا ہے نا. تو وہ شکر جب پورا ادا نہ ہو تو وہ کہنا بھائی معاف کرنا، ہم سے آپ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، سمجھے نا. تو استغفار تو در حقیقت شرافت کا تقاضا ہے کہ جس منعم اور محسن نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کا میں شکر ادا کر نہیں پا رہا، لہذا استغفار. اسی واسطے نماز کے بعد جب نماز پڑھ کے فرض فارغ ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کاہے پر استغفار ہو رہا ہے؟ کہ اللہ جو آپ کی نعمتوں کے شکر کا حق تھا، آپ کی عبادت کا جو حق تھا، وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لہذا استغفار. تو یہ میں کہتا ہوں شرافت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے. لہذا کتنا ہی کوئی مقدس پارسا آدمی ہو، استغفار سے مستغنی نہیں. اور پھر استغفار کر کے فرمایا کہ بس ہم سے ہی رجوع رکھا کرو، ثم توبوا الیہ، ہم سے ہی رجوع رکھا کرو. یعنی ارادہ تو کر لو کہ آئندہ میں کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کروں گا، لیکن چونکہ تم ہو انسان، لہذا ہو سکتا ہے کبھی بٹک جاؤ، کبھی بہک جاؤ، تو پھر ہمارے پاس آ جانا، پھر رجوع کر لینا. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرنا. تو یہ ہے ساری زندگی کا حاصل. اپنی کوتاہی پر معافی، آئندہ کے لیے عزم، کبھی لغزش ہو جائے فوراً دوبارہ اللہ کی طرف رجوع. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. میں نے بتلایا تھا نا کہ میں یعنی نذیر ہوں اور بشیر ہوں، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. اچھا وہاں تو کہا تھا پہلے ڈرانا والا اور پھر خوشخبری دینے والا. نذیر کا ذکر پہلے، بشیر کا بعد میں، خوشخبری پہلے دے دی. یعنی جو ترتیب تھی نا وہ تو فرمایا انی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں. اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں باتیں کرتے نا، اور اسی ترتیب سے کرتے کہ ڈرائے تھے پہلے اور خوشخبری دیتے بعد میں. لیکن پہلے خوشخبری کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. جب یہ کام کرو گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور استغفار اسی سے کیا، توبہ اسی سے کی، اور رجوع اسی کی طرف رہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی تم کو، اللہ تبارک و تعالی ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا. یعنی 2 خوشخبریاں، ایک دنیا کی، ایک آخرت کی. دنیا کی خوشخبری یہ کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کیے رہو گے ہمارے اس حکم کے مطابق، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی اطاعت کی زندگی گزار رہا ہو، باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی بھی اچھی دیتے ہیں. اب کوئی شخص پوچھے کہ جی بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خوب سمجھ لو کہ اگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ غربت میں بھی لطف محسوس کرتا ہے، غربت میں بھی زندگی کا سکون اس کو حاصل ہوتا ہے. گناہگار کو جتنی بھی دولت مل جائے وہ
پریشانی ہی پریشانی میں رہے گا، اور غریب اور اطاعت گزار کو جو اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلنے والا ہو، اس کو اگر غربت بھی ہے تو وہ سکون سے رہے گا، شکوہ نہیں کرے گا کہ بھئی میں غریب ہو گیا. تو متان حسنن، اچھا سامان دنیا کا اس کو ملے گا. اچھا سامان کھلا ملے گا، کم از کم رزق تو ملے گا ہی. رزق کا والا تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، وہ ملے گا. دال روٹی ملے یا بریانی اور قورمہ ملے، لیکن ملے گا. اور اس میں اس کو اطمینان حاصل ہوگا، تو اس لیے لطف اٹھانے کا موقع ملے گا. متان حسنن وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. یہ جو ہم نے کہا کہ بھئی استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، اور پھر معمول کے مطابق ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزارو گے، تو تمہیں ایک خاص معین وقت تک، یعنی تمہاری موت تک، تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دیں گے. لیکن جس نے کچھ اس کم سے کم مقدار سے زیادہ عمل کیا، یؤتی کل ذی فضل، یعنی جو زیادہ عمل کرنے والا ہو. ایک تو ہے نا بھئی ہم نے فرائض الحمدللہ ادا کر دیے اور گناہوں سے طلبکار پرہیز کر لیا، لیکن ساتھ زیادہ وقت ہمارا اپنے دنیاوی مشاغل میں گزر رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو فرائض کے ساتھ نفلیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، اعمال صالحہ اس کے زیادہ ہیں، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو وہ ہے ذی فضل، یعنی زیادہ عمل کرنے والا. تو جو زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اپنی طرف سے، تو اللہ اپنی طرف سے اس کو زیادہ دے گا. یؤتی کل ذی فضل فضلہ، اپنی طرف سے اس کو زیادہ دے گا. اب یہ کیا معنی اپنی طرف سے زیادہ دے گا؟ یہ کیا زیادہ ہوگا؟ وہ اس کی یہاں تفصیل بیان نہیں فرمائی. اسی ابہام میں لطف ہے، سمجھے آپ؟ اسی ابہام میں لطف ہے. جیسے دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کہ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے الحسنى وزیادہ، ان کو اچھا انجام ملے گا اور کچھ اور بھی. وہ کچھ اور جو ہے وہ اس کے اجمال ہی میں لطف ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ اور بھی دیں گے تمہیں، سمجھے نا؟ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، کچھ اور بھی دیں گے. اب وہ کیا اور ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور دیں گے؟ وہ کیا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو یہ فضل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے. پتہ نہیں کھولا جانے کیا دے گا اللہ میاں، اس کو اپنا فضل دے گا. ایک تو معنی یہ ہے. دوسرے یہاں دنیا کے اندر بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے اوقات زیادہ صرف کرتا ہے، اور اطاعت میں یہ بات داخل ہے کہ تعلق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ مضبوط ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ دل میں گھر کر جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، تو پھر اسی دنیا میں اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے. کیا اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے؟ کہ پھر وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر وہ خالص تعلق با اللہ کی مضبوطی کی زندگی گزارتا ہے. تو جو زیادہ عمل کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے فضل ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہوئی خوشخبری، یؤتی کل ذی فضل فضلہ. اب سنو ڈرانے والی بات، نذیر والی. وہ ان تولوا، اور اگر تم نے میری اس بات سے منہ موڑا، فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو مجھے تمہارے پر اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. اور خوب سمجھ لو، چاہے تم خوشخبری والے زندگی گزارو، چاہے
یہ ڈرانے والی زندگی گزارو. الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. تو پہلی صورت میں جب اللہ کے پاس لوٹنا ہے تو تمہیں کیا کچھ دے گا، اور دوسری صورت میں اللہ بچائے اس کا عذاب بڑا سخت ہے، عذاب یوم کبیر. تو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یا حسر ہے کہ آخر کار تمہارا انجام جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاس جا کر پورا ہوگا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں انعامات سے نواز دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں العیاذ باللہ عذاب دے دے. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں سے وہ صفت ذکر فرماتا ہے جس کا تعلق ماقبل سے کچھ ہوتا ہے. تو یہاں یہ فرمایا کہ جو اطاعت گزار لوگ ہوں گے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اللہ بچائے منکر ہوں گے تو ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی انعام دینے پر بھی قادر ہے اور عذاب دینے پر بھی قادر ہے. لیکن ایک امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس جملے کے اندر امید کا پہلو زیادہ ہے اور خوف کا پہلو کم ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو بھائی جو شخص کے عذاب کا مستحق تھا اس کو جنت دینے پر بھی قادر ہے. تو کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہے یا اللہ میں ہوں تو خراب آدمی اور گھٹیا آدمی ہوں، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن گناہگار خطا کار ہونے کے باوجود آپ کے رحمت کا امیدوار ہوں، تو ان اللہ وعلی کل شیء قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس قدرت کی وجہ سے ایک گناہگار آدمی جب اپنی عاجزی کا، انکساری کا، اپنی تذلل کا اظہار کرے گا باری تعالیٰ کے سامنے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہارے گناہوں کو بخش کے تمہیں جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں یہ بات بھی داخل ہے. یعنی عذاب تو ہے ہی، وہ عذاب دینے پر قادر ہے بے شک، اور برحق ہے. اگر وہ عذاب دے گا تو کوئی انصاف کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے رحمت کو برسر کار لا کر وہ کسی گناہگار کی دعا بھی قبول کر لے. تو یہاں پہنچ کر امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑی اسی کے حوالے سے اپنے لیے بڑی دعا کی اپنے اولاد کے لیے کہ اللہ میں آپ کی یہ ساری زندگی میں نے اس میں گزاری ہے اسی مطالعے میں اور کتابیں پڑھنے میں اور پڑھانے میں، مگر میں کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں اپنے سارے عیوب کے بلندے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس حوالے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اولاد کو درست کر دیجیے. یہاں پر آ کر یہ ان کے اوپر ایک حال طاری ہوا اور انہوں نے اس کے اوپر یہاں آ کر دعا کی. تو معلوم ہوا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں جو ہے رجا کا پہلو زیادہ ہے، امید کا پہلو زیادہ ہے بنسبت خوف کے. اللہ تعالیٰ عند ظن عبدی بھی، اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے اپنے رحمت سے.